خوبصورتی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کو میں ذرا سی آپ کو جھلک دکھلانے چلا ہوں۔ چنانچہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شمائل ترمذی میں نقل کی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس چاندنی رات میں آیا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، چاند چمک رہا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں اور کبھی آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہوں۔ میں نے کبھی چاند کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، وہاں اس کی تفصیل نہیں، دوسری روایتوں میں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جابر کبھی مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سوال کیا جابر کیا بات ہے، ایسا کیوں دیکھ رہا ہے، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی مجھے دیکھتا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاند بھی نکلا ہوا ہے اور آپ بھی تشریف فرما ہے، چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ زیادہ خوبصورت ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر جابر تیرا فیصلہ کیا ہے، تیرا ذہن کیا کہتا ہے، تیرا دل دماغ کیا کہتا ہے، تیرے رگ کیا کہتی ہے، تیری ساری چیزیں کیا کہتی ہیں؟ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ چاند سے زیادہ آپ کا چہرہ انور زیادہ خوبصورت ہے۔ جس کو کسی نے یوں کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند میں ہے داغ، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کو دیکھو گے داغ ملے گا، لیکن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر، چہرہ انور پر ذرا سا داغ نہیں مل سکتا۔ ایک روایت میں ہے، شمائل ترمذی کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دو دانتوں کے درمیان میں ذرا سی کشادگی تھی، اور جب نبی پاک علیہ السلام کلام فرماتے تو نور نکلا کرتا تھا۔ علامہ مناوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ حسی نور تھا، وہ نور نظر آیا کرتا تھا جو آپ علیہ السلام کے دانتوں سے نکلا کرتا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرے انور کا جمال اور خوبصورتی ہے۔ قربان جائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، اپنے کمرے میں تھی، اور اپنے ہاتھ سے سوئی دھاگے کا کوئی کام کر رہی تھی۔ وہ سوئی میرے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے چھوٹ کر نیچے گر گئی، تلاش کاری نہیں ملی۔ بس اتنی ہی دیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا کمرے میں آنا تھا، کمرہ منور ہو گیا، اور وہ سوئی جو نیچے پڑی ہوئی تھی میں نے جھٹ سے اس کو اٹھا لی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال، نبی پاک علیہ السلام کا اوپر سے لے کر نیچے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ آج تک ایسا حسین و جمیل نہ کسی کو بنایا اور نہ آئندہ کسی کو بنائے گا۔ چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر قرطبی کے اندر کہتے ہیں، شاعر مشکات ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اوپر سارا کھولا نہیں ہے۔ اگر امت کے اوپر وہ سارا حسن و جمال کھول دیا جاتا تو امت دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی میں اپنے نبی کے، اپنے آقا کا کیا حسن بیان کروں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ مشہور قصہ ہے، سب کو یاد رکھتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر
مبہوت اور پریشان ہو کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھی، قسم خدا کی اگر مصر کی عورتیں میرے آقا کو دیکھ لیتی تو مصر کی عورتیں انگلیاں نہیں اپنا دل چیر ڈالتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن ملاحت لیے ہوئے تھا، ملاحت ملیح تھے۔ میں اگر ملاحت کے سیدھا سا ترجمہ کروں تو یہ کہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، آپ جتنا دیکھو گے اتنا ہی اچھا لگے گا۔ ہم جتنا بھی دیکھیں اتنا اچھا لگے، دیکھنے سے من نہیں بھرتا، آنکھیں نہیں بھرتی، جتنا دیکھو اتنا اچھا، جتنا دیکھو اتنا اچھا، دل کرتا ہے اور دیکھوں، آنکھیں کہتی ہے اور دیکھوں، جتنا دیکھتا جاؤں اتنا اچھا لگے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن ہے۔ اب آگے چلیے، پہلی چیز ہے محبت کی وجہ جمال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جمال، خوبصورتی سب سے زیادہ۔ دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام کے اندر ہے کمال، ایسا کمال کہ نہ اس سے پہلے کسی کو کمال دیا گیا اور نہ آئندہ کسی کو ایسا کمال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی پاک علیہ السلام کو کمال دیا کہ عرش الہی پر بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو کر ہم کلامی کی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے کلام آپ کے کمال کی جھلک ہے، اور میں صرف اشارے سے کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے کمال کے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی اماں آمنہ کے پیٹ میں تھے، اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں تھے۔ آپ کا کمال کیا ہے؟ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں جب مکے کی گلیوں میں چلا کرتی تھی اور وہاں بہت موٹے موٹے روڑے پڑے ہوتے تھے، پتھر روڑے اس طرح ہوتے تھے جیسے آج کل سڑکیں ہیں، ایسی اس زمانے میں نہیں تھی۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرا بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھا اور میں اس کو لے کر مکے کی گلی میں چلا کرتی تھی۔ اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا، کوئی روڑا آ جاتا تو وہ آپ علیہ السلام کے کمال اور آپ علیہ السلام کے برکت کی وجہ سے روئی کے گالے کی طرح نرم بن جایا کرتا تھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی، وہاں پانی نیچے ہوتا تھا، میری ساری ساتھنیں رسی ڈول مشقت کے ساتھ ڈالتی، پانی نکالتی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اماں آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میری باری آتی وہ پانی خود بخود اچھل کر اوپر آ جایا کرتا تھا۔ یہ اماں آمنہ کی روایتیں بہت کثیر روایتیں ہیں، کہاں تک بیان کریں۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، بہت زیادہ خوشبو۔ ایک مرتبہ دادا عبد المطلب نے اپنی بیوی یعنی نبی پاک علیہ السلام کی دادی سے، اماں آمنہ کی ساس سے یوں کہا کہ آمنہ بیوہ ہے، حمل سے ہے، ایسے زمانے میں یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے اور خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اس سے سوال کرو، تو عورت ہے سوال کر لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی دادی اماں آمنہ کی ساس نے یوں کہا کہ یہ بات مجھے بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری بہو آمنہ حمل سے ہے اور حمل میں خوشبو نہیں لگاتے، بیوہ ہے۔ میں بارہا اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، بات کرنے کے لیے جب اس کے قریب جاتی ہوں اور اس کے سامنے ہوتی ہوں، بات کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، آج کل اس کے چہرے پر اتنا کمال، اتنا جمال، اتنا جلال آیا ہوا ہے کہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لب
لب نہیں کھلتے بات کرنے کے لیے، آج کل ایسا جلال اس کے چہرے پر ہے۔ آپ مرد ہو، آپ بات کر لو۔ دادا عبد المطلب نے اپنی بہو اماں آمنہ کو بلایا اور اماں آمنہ سے کہا، بہت پیار سے لاڑ سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اماں آمنہ سے کہا، آمنہ تو بیوہ ہے، حمل سے ہے، ایسے زمانے میں تجھے خوشبو نہ کر کون دیتا ہے، تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگی۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا آپ خوشبو کی بات کر رہے ہیں، میں نے آج تک مکے کا بازار نہیں دیکھا، میں مکے کی گلیوں میں کہاں پھرتی ہوں خوشبو لینے کے لیے؟ ابا آپ میری حالت سنو، تعجب کرو گے۔ اماں آمنہ نے کہا، ابا میرا حال یہ ہے، میں اگر ستاروں کی طرف دیکھتی ہوں ستارے مجھے سلام کرتے ہیں، میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں درخت مجھے سلام کرتے ہیں، میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں پہاڑ مجھے سلامی دیتے ہیں، اور انتہا ابا یہ ہے اگر میں زمین پر تھوک دیتی ہوں تو مشک و عنبر کی لپٹیں نکلتی ہیں، جہاں میرا تھوک پڑتا ہے مشک و عنبر نکلتا ہے۔ یہ سب کمال تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ جب آپ کی پیدائش کا مرحلہ قریب آیا، جس کمرے میں آپ پیدا ہونے والے تھے تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر حربیہ میں ہے، تفسیر ابن ہشام میں ہے، تفسیر سیرت النبی میں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا جب مرحلہ قریب آیا، وہاں داعیہ کے جو فرائض انجام دے رہی تھی وہ فرماتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب قریب الولادت کا زمانہ آیا تو کچھ لمبے قد کی عورتیں باہر سے آ رہی ہیں، اندر داخل ہو رہی ہیں۔ ہم نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں آسیہ ہوں، یہ مریم ہے۔ یہ تفسیر حلبیہ کی روایت میں ہے کہ یہ آسیہ اور یہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کی خدمت کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ اور چنانچہ فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، عین موقع پر جلال بھج گیا، تیل ختم ہو گیا، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے تو کمرہ منور ہو گیا۔ دایا نے کہا، اماں آمنہ سے کہا، آمنہ بیٹا ہوا ہے۔ اماں کا طرز دیکھو، ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تفسیر حلبیہ کی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اماں آمنہ نے جب دیکھا شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہے اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا اگر سجدہ ہونا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اماں آمنہ سے کہا گیا، عبد المطلب سے کہا گیا، آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھو گے؟ ماں اپنے پیدا ہونے والے بچے کے نام پر نام سوچ کر رکھتی ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوا، کیا نام رکھو گے؟ اماں آمنہ نے کہا، آکاش ذہن پر نام محمد سمایا ہوا ہے، دو نام آپ کے رکھے گئے، احمد اور محمد۔ وہ روایتیں الگ ہیں، احمد کس نے رکھا، محمد کس نے رکھا، آپ کے دو نام رکھے گئے۔ بس میں آپ کے کمال کی ذرا سی اور جھلک دکھا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی باری آئی، چنانچہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور ہے، وہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے کر جایا کرتی۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا، ماں اپنے بچوں کو زیادہ تر دودھ نہیں پلاتی تھی، مرثیہ آیا کرتی تھی، بچوں کو لے کر چلی جاتی گاؤں دیہات میں، وہاں بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں، اب دائی حلیمہ کی روایتیں تو تفسیر ابن ہشام میں، سیرت ابن ہشام میں، جو سیرت حلبیہ میں ہے وہ سنو۔ چنانچہ کہتی ہے
حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاس ایک کمزور سا جانور تھا، کمزور سی اونٹنی تھی، اس کو لے کر میں مکے میں آئی۔ میری ساتھا نے جن کے پاس طاقتور جانور تھا مجھ سے پہلے مکے میں آئی، سارے کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں کو لے لیا، لیکن آپ علیہ السلام کو یتیم ہونے کی وجہ سے کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ دائی حلیمہ کی قسمت میں تھا۔ دائی حلیمہ سب سے بعد میں مکے کے اندر پہنچی اور یہاں پتہ چلا سب بچے جا چکے ہیں، سب بچوں کو لے لیا گیا، بس ایک بچہ یتیم موجود ہے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر سے مشورہ کر کر اماں آمنہ کے پاس آئی اور اماں آمنہ سے یوں کہا، آمنہ بچہ ہے؟ آمنہ رونے لگی، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اماں آمنہ نے کہا، بچہ تو ہے لیکن تم لے گی نہیں۔ عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یتیم سن کر عورتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ عورتیں بچہ تو ہے لیکن تم لے گی نہیں، وہ یتیم بچہ ہے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو مجھے وہ بچہ دکھا۔ چنانچہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اماں آمنہ مجھے لے کر اس کمرے میں پہنچی جس میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے، آمنہ نے جب دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی، ایسا لگا جیسے جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ سامنے حضور پاک علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، کپڑے میں ہیں، سو رہے ہیں۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میری چھاتیاں خشک تھی، دودھ نہیں اترتا تھا، میرا بچہ پریشان رہتا، روتا رہتا تھا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے، میں آپ علیہ السلام کے قریب میں آئی اور آپ علیہ السلام سے کپڑا ہٹایا اور میں نے آپ کے سینے پر پیار سے ہاتھ پھیرا، آپ نے مسکرا کر آنکھیں کھولی، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد یوں کہا، دائی حلیمہ کے الفاظ سنیے آپ۔ دائی حلیمہ یوں کہتی ہے، آمنہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ بھی کہتی ہے، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل بھی کہتے ہیں، میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اے دائی حلیمہ، اے آمنہ، اے جبریل، تم ایسا بچہ دیکھو گے کہاں سے؟ میں نے آج تک ایسا بچہ بنایا ہی نہیں، نہ ایسا بچہ بنایا نہ آئندہ بناؤں گا۔ میں نے وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا جس سانچے کے اندر میں نے اس بچے کو بنایا۔ اتنا حسن و جمال، اتنا کمال نبی پاک علیہ السلام کا۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، گود سے لگایا، لے کر چلی جس جگہ وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی، مکے کے اندر جس جگہ آپ کا قیام تھا، 3 دن وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں جانے لگی۔ انداز یہ تھا، طریقہ یہ تھا، اپنی اونٹنی پر سب سے پہلے شوہر کو بٹھایا، ایک ہی اونٹنی تھی، سب سے پہلے شوہر کو بٹھایا، درمیان میں بچہ سمجھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا اور دائی حلیمہ پیچھے بیٹھ گئی۔ اونٹنی اٹھی نہیں، چلی نہیں، بیٹھ گئی۔ دائی حلیمہ اس کا شوہر بار بار کوشش کرتا ہے اونٹنیوں کے چلانے کی، اونٹنی کو چلانے کی، نہیں چلتی۔ دائی حلیمہ نے یوں کہا اپنے شوہر سے کہ میرے پیارے شوہر، میں سمجھ گئی اس کو بٹھانے والے نے بٹھا دی، وجہ یہ ہے کہ ہم اس بچے کو درمیان میں بٹھا رہے ہیں، اس بچے کے چہرے کے سامنے تیری پیٹھ ہے، یہ اونٹنی چلے گی نہیں، اس بچے کو آگے بٹھاؤ، اونٹنی تیز دوڑے گی۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کو دائی حلیمہ نے آگے بٹھایا، اونٹنی فوراً تیز اٹھی اور بیت اللہ کو دیکھا،
آکے طواف کیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اونٹنی میں اٹھایا اور پھر قبیلہ سعد کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ دوڑنی شروع ہوئی، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ۔ وہ آپ کی ساتھنے جو کئی دن پہلے مکے سے جا چکی تھی، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے گرد و غبار اٹھتا ہوا آ رہا ہے، کون سی سواری آ رہی ہے۔ جب قریب آئی تو دائی حلیمہ سے کہا، حلیمہ کیا سواری بدل لی؟ تیری تو کمزور اونٹنی تھی، چل نہیں پاتی تھی، آج کیا ہوا؟ سواری بدل لی؟ تو دائی حلیمہ نے کہا، نہیں، سواری نہیں، سوار بدل گیا۔ سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ میرا آقا، میرا محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہو جائے اور وہ پیچھے رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام قبیلہ سعد میں پہنچتے ہیں، قحط سالی ہے، قحط سالی، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی نہیں آ رہا، سارے جانور قبیلے کے ادھر کے ادھر کے سب جانور بھوکے رہتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی برکت، حضرت دائی حلیمہ کا وہ جانور جتنے بھی تھے چراگاہ میں جاتے، شکم سیر ہو کر واپس آتے تھے۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو دائی حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ بھیجنا شروع کیا، لیکن اللہ کی قدرت، ایک ہی زمین، ایک ہی شراکاہ، ایک ہی وقت، سب کے جانور بھوکے آتے ہیں، دائی حلیمہ کے شکم سیر ہو کر آتے ہیں۔ دائی حلیمہ کا خاندان چھوٹا سا ہے، شوہر ہے حضرت حارث، حضرت دائی حلیمہ ہے، ایک چھوٹا بچہ عبداللہ ہے اور ایک بیٹی ہے شیمہ نام کی۔ وہ شیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لاڈ پیار کرتی تھی، کھلاتی پلاتی، سرما لگاتی، عطر لگاتی، خوشبو لگاتی، ساری ذمہ داری حضرت شیمہ نبھایا کرتی تھی۔ اور حضرت عبداللہ چھوٹے سے بچے ہیں، بکریاں چرانے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ اور شیمہ نے